شب برات ہمارے یہاں عام طور پر جشن کے طور پر منایا جاتا ہے۔ اسلام میں جشن کے دن صرف دو ہی ہے، عید الفطر اور عید الاضحیٰ۔ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ جب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ منورہ آئے تو ان کے یہاں دو دن تھے جن میں وہ کھیلتے اور خوشیاں مناتے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے بارے میں دریافت فرمایا تو آپ کو بتایا گیا کہ مدینے والوں کے طرف سے ہم جاہلیت کے زمانے سے یہ دو دن مناتے چلے آ رہے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ تعالیٰ نے تم کو اس سے بہتر دو دن عطا کیے ہیں، عید الفطر اور عید الاضحیٰ۔ سب برات کا جو شب برات کا جو جشن ہے اس کو اسلام کا ایک حصہ بنا لیا گیا ہے۔ شب برات کی رات میں لوگ کیا کیا کرتے ہیں آئیے دیکھتے ہیں۔ آم، حلوہ پکایا جاتا ہے، دوسروں کو کھلایا جاتا ہے، مردوں کا فاتحہ دلائی جاتی ہے، چراغیں جلائی جاتی ہے، چھتوں پر موم بتیاں جلائی جاتی ہے، آتش بازی کی جاتی ہے، گھروں میں خاص طور پر آگ روغن کیا جاتا ہے، صاف کیا جاتا ہے۔ ان میں سے کوئی بھی چیز اصل کے لحاظ سے قرآن اور سنت سے نہیں ہے۔ جہاں تک حلوہ پکانے کا ہے اس کے پیچھے یہ کہا جاتا ہے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا دانت مبارک جنت احد میں شہید ہو گیا تھا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو حلوہ پکا کر کھلایا گیا تھا، تو ہم بھی یہاں حلوہ پکاتے ہیں۔ تو بات یہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے تو دانت مبارک شہید کیا تھا، پہلے دانت کو اسلام کی راہ میں شہید کرے پھر حلوہ کھائیں۔ دوسری بات یہ ہے کہ جنگ احد شوال کو ہوئی تھی اور ہم حلوہ شعبان میں کھا رہے ہیں، لہٰذا اس حلوے کی کوئی بھی اصل نہیں ہے۔ اس رسم کی ہندوؤں میں ملتی ہے۔ ہندوؤں میں سال میں ایک بار حلوہ پوری پکا کر کووں کو کھلایا جاتا ہے۔ یہ ان کی ایک رسم ہے جو کہ جس کو یہ بزرگوں کو پرکھوں کو کھلانا کہتے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صرف بیٹھ کر حلوہ کھانے کی روایت نہیں ملتی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے یہاں تو دو دو مہینے چولہے نہیں جلتے تھے، صرف کھجور پانی پر گزارا ہوتا تھا۔ بعض لوگ شب برات کو مردوں کی عید بھی کہتے ہیں۔ ان کا خیال یہ ہے کہ اگر کوئی شخص شب برات سے پہلے مر جائے، جب تک شب برات میں حلوہ پوری پر اس کی فاتحہ نہ کی جائے وہ مردوں میں شامل نہیں ہوتا، نہ اس کے کنبے میں پہلا تہوار منایا جاتا۔ جب کوئی فوت ہو جائے تو پہلا تہوار یہ منایا جائے مردوں کی عید، پھر کوئی شادی رکھی جائے یا کوئی اور خوشی کا موقع۔ اگر کوئی رشتہ دار عید سے پہلے مر جائیں تو عید نہیں مناتے۔ افسوس کی مدت تو سوائے شوہر کے 3 دن مقرر کی گئی ہے۔ ہندوؤں کے ہاں اگر کوئی فوت ہو جائے یہ پرکھوں کو کھلانے والے سے پہلے واقعہ نہ کوئی شادی رکھتے ہیں نہ کوئی خوشی کا موقع، اور اگر کوئی خوشی یہ نہ کرے تو اس کو اپنی برادری سے نکال دیتے ہیں۔ جب تک وہ اپنی برادری والوں کو حلوہ پوری نہ کھلائے اس وقت تک اس کو برادری میں شامل نہیں کرتے۔ انہی کے اس کلچر سے متاثر ہو کر ہمارے یہاں بھی مردوں کے نام سے بھی شب برات کو ان کے نام سے فاتحہ کی جانے لگی۔ ان کے یہاں یہ بھی خیال کیا جاتا ہے کہ جب تک یہ رسم ادا نہ ہو انسان مردوں میں شریک نہیں ہوتا، وہ معلق رہتا ہے۔ اب آپ دیکھیے کہ جو لوگ یہ رسم نہیں کرتے ان کے تو سب مرنے والے اب تک لٹک رہے ہیں کہیں اور وہ مردوں میں شریک نہیں ہوئے۔ یہ کتنی نانسنس قسم کی بات ہے۔ دین اس قسم کی تعلیمات نہیں دیتا۔ بعض لوگوں نے یہاں تو ایسا بھی ہے کہ گھر کی صفائی کے بعد ایک مخصوص جگہ پر حلوہ پوری رکھتے ہیں، موسی پھل یعنی کہ موسمی پھل، مٹھائیاں، کھانے پینے کی چیزیں بھی، اور یہ بھی کہتے ہیں کہ مرنے والے کے لیے ہر وہ چیز رکھی جاتی ہے جو مرنے والے کو پسند ہوتی ہے۔ بعض کا کہنا یہ بھی ہے کہ مرنے والے کی روح 40 دن تک گھر پر آتی رہتی ہے اور خصوصاً شب برات کو بھی آتی ہے۔ اس کا کوئی بھی ثبوت نہ قرآن سے ملتا ہے نہ حدیث سے۔ سورہ مومنون میں برزخ کے بارے میں آتا ہے، مرنے والا جب مر جاتا ہے تو ان کے پیچھے برزخ یعنی کہ جو پردہ آ گیا ہے کب آتا ہے؟ قیامت کے دن تک۔ کہاں ان کا آپ کے گھروں میں آنا، آ کے کھانے پینے کی چیزوں کو دیکھ کر ترسنا،
کیونکہ اب وہ تو کھا نہیں سکتے۔ کتنے افسوس کی بات ہے، ان کی روح آ رہی ہے اور ان کے لیے کھانے پینے کی چیزیں رکھ رہے ہیں اور وہ کھا بھی نہیں سکتے۔ دین میں اس قسم کے کوئی بھی عمل نہیں ہے جو عقل سے مطابق نہیں رکھتا۔ اگر یہ سمجھ لیں کہ وہ آتے ہیں تو وہ دیکھ کر چلے جاتے ہیں اور وہ سب کچھ ہم لوگ بیٹھ کر کھا لیتے ہیں اور پھر دوسروں کو بھی کھلا دیتے ہیں۔ کتنی شرمناک بات ہے کہ مہمان تو نہیں کھائے اور ہم نے اپنی موج کر لی۔ اور بعض لوگ کا خیال یہ ہے کہ اگر شب برات کے دن اگر فاتحہ نہ دلائی دی جائے تو مردے غمگین واپس جاتے ہیں، اور اگر فاتحہ دلائی جائے تو مردے خوش خوش واپس جاتے ہیں۔ یہ ہندوانہ سوچ ہے، کیونکہ ہندوؤں کے یہاں روحیں بھٹکتی پھرتی ہیں۔ ان کے خیال میں تو وہ دشمنوں سے انتخاب بھی لیتی ہیں۔ قرآن پاک سے اور سنت سے کہیں بھی یہ ثابت نہیں ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی بھی یہ نہیں کہا کہ ان کے اپنوں کی روحیں آئی ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے کسی بھی روح کے بارے میں حدیث نہیں ملتی۔ موت فنا کا نام نہیں، بلکہ موت صرف انتقال ہے، ایک جگہ سے دوسری جگہ جانے کا نام ہے۔ ہمارے یہاں اس رات کے بارے میں عام طور پر جو فضیلت منسوب ہے، مثلاً شب برات میں سالانہ بجٹ تقسیم کیا جاتا ہے، سال بھر امور کا فیصلہ ہوتا ہے، رزق، شادی، حج، موت، بیماری، فراقی، تنگی، عزت، ذلت، حادثہ، غم، خوشی، اس رات بعض لوگوں کو مردوں میں لکھ دیا جاتا ہے۔ یہ سب باتیں من گھڑت ہیں، اس کی کوئی حقیقت نہیں۔ یہ سب کچھ لیلۃ القدر تقدیر کی رات میں ہوتا ہے، نہ کہ شعبان کی 15 رات میں۔ اور اسی طرح بعض روایات میں لوگوں کے یہاں یہ مشہور ہے کہ جس طرح مسلمانوں کی 2 عیدیں ہیں، اسی طرح ملائکہ کے 2 عیدیں ہیں، شب برات اور لیلۃ القدر۔ یہ بالکل من گھڑت بات ہے۔ بعض لوگوں نے یہ روایت بھی گھڑ رکھی ہے کہ جس طرح بارش بادل کے بغیر نہیں برستی، اسی طرح جو شعبان میں گناہوں سے پاک نہ ہو وہ رمضان میں بھی پاک نہیں ہو سکتا۔ اور پھر یہ کہا جاتا ہے کہ رمضان اللہ تعالیٰ کا مہینہ ہے تو شعبان کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا مہینہ کہا ہے۔ بعض روایت میں یہ بھی ہے کہ تمام مہینوں پر شعبان کی فضیلت ایسی ہے جیسی مجھے تمام انبیاء پر۔ شعبان کی 15ویں رات کو قیام کرو اور دن میں روزہ رکھو، کیونکہ اللہ تعالیٰ اس دن دنیا پر تجلی فرما کر کہتا ہے کہ ہے کوئی بخشش مانگنے والا جس کو میں بخش دوں۔ یہ سب باتیں من گھڑت ہے جس کی کوئی حقیقت نہیں۔ یہ تو اللہ تعالیٰ ہر رات نزول ہو کر فرماتے ہیں اور یہی فرماتے ہیں کہ ہے کوئی بخشش فرمانے والا جس کو میں بخش دوں، ہے کوئی مصیبت زدہ جس کی مصیبت دور کر دوں۔ اس لیے اس کے لیے 15ویں رات مخصوص نہیں، یعنی کہ ہر رات اللہ تعالیٰ آسمان سے اترتا ہے زمین پر اور ہم سوتے رہتے ہیں۔ بعض لوگوں نے یہ بھی مشہور کر رکھا ہے کہ جو شعبان کے 3 روزے رکھتا ہے اس کے سب گناہ معاف ہو جاتے ہیں اور اس کی روزی میں برکت دی جاتی ہے۔ اس کی بھی کوئی حقیقت نہیں ہے۔ اس رات کے بارے میں کوئی بھی صحیح حدیث نہیں ملتی۔ آپ کسی بھی وقت اللہ تعالیٰ سے رو رو کر دعائیں مانگے، انشاءاللہ تعالیٰ اللہ تعالیٰ آپ کے پچھلے سارے گناہ معاف فرما دیں گے۔ یہ سب بیان کرنے کا مقصد یہ نہیں کہ لوگوں کو ایک نیکی سے ہٹایا جائے، مقصد یہ ہے کہ لوگوں کو خود ساختہ بوجھ سے نکالا جائے۔ جب ہم دین میں کچھ نئی چیز ایجاد کرتے ہیں، خود اس کی فضیلت بنا لیتے ہیں، اس کی پابندی کرتے ہیں، تو بسا اوقات ہم اپنے اوپر نارواں بوجھ ڈال لیتے ہیں۔ یہود و نصارہ کے یہاں اپنے روحانی تزکیے کے لیے کچھ عبادات انہوں نے خود گھڑ لی تھیں جو اللہ تعالیٰ کی طرف سے ان پر آیات نہیں تھی۔ آہستہ آہستہ وہ اصل عبادات سے دور چلی گئیں اور خود ساختہ عبادات اپنی گردن پر لاد دیں۔ نتیجہ یہ ہوا کہ ایک وقت آیا کہ وہ دین سے بالکل بیگانہ ہو گئے۔ آج ہمارے معاشرے میں بھی یہی حال ہے کہ جو اصل دین ہے اس سے ہم کوسوں دور ہے۔ جو کرنے کے کام ہے وہ ہم کرتے نہیں، اور جو نہیں کرنے کے کام ان کو ہم بہت پابندی سے کرنا شروع ہو گئے ہیں۔ اس کا نتیجہ یہ ہوا کہ ہم ایسے بوجھ تلے دب گئے ہیں جس نے
ہم سے ہمارے فرائض بعض اوقات چھڑا لیے ہیں۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔